السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلہ گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے گھروں کے متعلق بیان کرنا ہے۔ وہ مسئلہ ہے مرغی کے متعلق۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے، آپ حضرات نے بھی، ہمارے ناظرین نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی کہ گاؤں دیہات میں ابھی بھی اکثر جگہ مرغی وغیرہ گھروں کے اندر پالی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے مرغی پالنے کا، جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں۔ تو اب جو گھروں کے اندر مرغی پالی جاتی ہے، اس مرغی کا کوئی کرائٹیریا تو ہوتا نہیں کہ ہاں وہ وہاں تک چرنے کے لیے جائے گی یا وہاں تک جائے گی، اس حدود سے آگے نہیں جائے گی، ایسا تو ہوتا نہیں۔ وہ تو کھلی چیز ہے، وہ رات کو بند کی جاتی ہے اور دن میں پورے دن وہ گھومتی پھرتی ہے، پوڑیوں پر بھی جاتی ہے، نالی وغیرہ میں بھی وہ چونچ ڈال دیتی ہے اور بہت ساری جگہ ڈالتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو مرغی پل رہی ہے، تو ظاہر ہے جب وہ سب میں جاتی ہے، گھر کے اندر بھی سب جگہوں پھرتی ہے، تو اگر اس مرغی نے کسی چیز میں استعمال کرنے والی چیز میں اگر اس نے چونچ ڈال دی، تو اب اس کے چونچ ڈالنے کے بعد اس چیز کا حکم کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیز پاک رہے گی، ناپاک ہو جائے گی یا مشکوک ہو جائے گی، کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی تین شکلیں بنتی ہیں، آپ تین شکل اس کی بنا لیجئے۔ نمبر ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کو یہ غالب گمان ہو، آپ کو زیادہ گمان یہ ہو کہ مرغی نے جب پانی میں یا کسی بھی استعمال ہونے والی چیز میں چونچ ڈالی ہے تو مرغی کی چونچ پر نجاست لگی ہوگی۔ آپ کو یہ زیادہ گمان ہے، غالب گمان آپ کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ ہاں جب مرغی نے چونچ اس چیز میں ڈالی ہے تو اس کی چونچ پر نجاست ہے یا نجاست تھی، تو اب وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اب وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی، اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو غالب گمان یہ ہو کہ ہاں اس مرغی نے جب چونچ اس چیز میں ڈالی ہے جس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی چونچ پر کوئی نجاست نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی وہ رات بھر بند کر کے جو ہے وہ دربے میں سے نکالی ہے اور اس نے نکلتے نکلتے کسی چیز میں جو ہے چونچ ڈال دی، تو ظاہر ہے رات بھر بند رہی ہے، اس کی چونچ پر نجاست کہاں سے آ گئی؟ تو اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اس کی چونچ پر نجاست نہیں تھی اور پھر اس نے کسی چیز میں چونچ ڈال دی، تو اب یہ پانی جو ہے نہ تو مشکوک ہوا اور نہ ہی ناپاک ہوا، اس کا استعمال بلا کراہت، بغیر کسی شک کے درست ہے، آپ اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی تیسری شکل یہ ہوگی کہ مرغی جو ہے وہ گھوم پھر کر آئی ہے، اب آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں اس کی چونچ پر جو ہے ناپاکی لگی ہوئی بھی ہے یا ناپاکی لگی ہوئی نہ تھی، آپ کو شک ہے، نہ تو آپ کنفرم طریقے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چونچ پر ناپاکی تھی، اور نہ ہی کنفرم اور یقین کے ساتھ میں، غالب گمان کے ساتھ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چونچ پر ناپاکی نہیں تھی۔ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کو شک ہے۔ تو اب اس صورت میں مسئلے کا حکم یہ ہوگا کہ جس چیز میں ایسی حالت میں، یعنی جب اس کے بارے میں شک ہو، وہ اپنی چونچ ڈالے گی، تو جس چیز کے اندر وہ چونچ ڈالے گی، چاہے وہ پانی ہو یا کوئی دوسری چیز، وہ مشکوک ہو جائے گی۔ یعنی اس کو آپ نہ تو یہ کہہ سکتے استعمال بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی آپ اس کو جو ہے استعمال کرنا یقینی کہہ سکتے ہیں کہ کرنا ہی چاہیے، بلکہ آپ کے اوپر رہ جائے گا، اس میں کراہت آ جائے گی، کیونکہ شک پیدا ہو گیا، مشکوک ہو گئی، تو اب اس کے اندر کراہت آ جائے گی۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے تو استعمال کر لیں، اور اگر دل نہیں چاہ رہا ہے، اس کا بدل آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری چیز استعمال کر لیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔